کا اردو ترجمہ آتش فشاں قسطوار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے 15 تا 18 ابواب سماعت فرمائے۔ ان ابواب کا مختصر خلاصہ سماعت فرمائیے تاکہ تسلسل اور ربط قائم رہ سکے۔ باب نمبر 15 میں بتایا گیا کہ ناول کا ہیرو ابھے کمار بمبئی میٹنگ سے گھر لوٹنے کے بعد اسی رات منصوبے کے مطابق گھر سے نکل گیا۔ اس کے ہمراہ کانگریس کا سرگرم کارکن دین بندھو بھی تھا۔ ابھے کی بیوی وجے اور اس کی ماں گھر میں تنہا تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد بیوی وجے رات بھر سو نہ سکی اور بستر پر کروٹ بدلتی رہی۔ اسے رہ رہ کر اپنے شوہر ابھے کمار کی یاد آ رہی تھی۔ وہ دل و جان سے ابھے اور اس کے مشن آزادی سے جڑی ہوئی تھی۔ اسرت و تنگ میں بھی وہ ابھے سے والہانہ محبت رکھتی تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے غربت میں بھی اس نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ رات کی تاریکی میں وہ ابھے کے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک گھر کے دروازے پر انگریز پولیس نے دستک دی۔ وہ زبردستی گھر میں گھس آئے۔ وہ ابھے کو تلاش کر رہے تھے۔ وجے نے بلا خوف و تردد پولیس سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی۔ باب 16 میں بتایا گیا ہے کہ ابھے کمار، دین بندھو اور 2 رضاکار خواتین کھاپری ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور ملک کی آزادی کے حوالے سے بات چیت میں مشغول تھے۔ ایک لڑکی کا نام شانتا تھا۔ شانتا ویمنس کالج ناگپور کی طالبہ تھی۔ اس کے والد 1923 میں جیل میں بھوک ہڑتال کرتے ہوئے انتقال کر گئے تھے۔ اپنے والد کی طرح شانتا کے دل میں بھی انگریزوں سے نفرت تھی۔ وہ ابھے کمار کو یونیورسٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے دیکھتی تھی اور اسے اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پیسنجر ٹرین آئی۔ دونوں خواتین رضاکار ٹرین میں سوار ہو گئیں اور ٹرین ناگپور کے لیے روانہ ہو گئی۔ دین بندھو اور ابھے نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے الوداع کہا اور دونوں اگلے پڑاؤ کے لیے نکل پڑے۔ باب 17 دین بندھو کا تفصیلی تعارف کراتا ہے کہ دین بندھو بہت کم عمری سے آزادی کی جدوجہد میں شریک تھا، جس کی پاداش میں اسے کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ دین بندھو کی بیوی لکشمی بھی صبر و شکر کے ساتھ اس کا ساتھ نبھاتی تھی۔ اسے 2-3 بچے بھی ہوئے، مگر خرابی حالات کی وجہ سے وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ دین بندھو اچھا گھڑی ساز تھا، مگر ملک کی آزادی کی خاطر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پابندی سے دکان پر نہیں بیٹھتا تھا اور اکثر کانگریس کے اعلان پر ستیہ گرہ میں حصہ لیتا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں اکثر فاقے کی نوبت آ جاتی تھی، مگر اس کی بیوی اور اسے بس آزادی کی ہی دھن تھی۔ باب 18 میں ایک نئے کیریکٹر کا تعارف ہوا ہے۔ ملک کے کونے کونے اور گھر گھر میں آزادی کا بغل بچ چکا تھا۔ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا خواتین اور کیا مرد، ہر کوئی انگریزوں کے چنگل سے آزادی چاہتا تھا۔ اس باب میں ایک چودھری نامی مجسٹریٹ کے گھر کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اس کا بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا جنگ آزادی کی جدوجہد میں عملی طور سے شریک تھے، جس کی وجہ سے مجسٹریٹ بہت ناراض بھی تھے اور فکر مند بھی۔ انہیں اس بات کا غم تھا کہ اعلیٰ افسران ان کے متعلق کیا کہیں گے۔ جب مجسٹریٹ چودھری کی بیوی نے انہیں بتایا کہ ان کے دونوں بیٹے ابھے کمار کے اشارے پر کام کرتے ہیں تو مجسٹریٹ آگ بگولا ہو گئے اور کہا ابھے کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر ہے، اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ یہ سن کر چودھری مجسٹریٹ کی بیوی فکر مند ہو گئی اور گھر میں رکھی مورتی کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر ابھے کے لیے پرارتھنا کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر چودھری مجسٹریٹ ہکا بکا رہ گئے۔ معزز سامعین، اب آگے کی رودات سماعت فرمائیے۔ باب 19۔ آزادی کی تحریک کے شعلے صرف شہروں تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس نے گاؤں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ممبئی کے حادثات کی خبریں جب شہروں تک پہنچی تو جذبات برانگیختہ ہو گئے، اور شہروں کی خبریں گاؤں تک پہنچی تو وہاں بھی عوام جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ہر کوئی بغاوت پر آمادہ تھا۔ ولایتی حکمرانوں کے خلاف بے اطمینانی پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ گزشتہ 1.5 سالوں سے برٹش گورنمنٹ کے مضبوط جیک بوٹ سے نفرت پوری قوم میں سرایت کر گئی تھی۔ یہ قوم بظاہر مردہ ہو گئی تھی، لیکن اب یہ تھوڑے سے اکسانے پر بھڑک اٹھی تھی۔ اگست انقلاب کے پرجوش اعلان نے پس مردہ زندگی میں جان ڈال دی تھی۔ مٹی کا آدمی شیر بن گیا تھا۔ ہر کوئی اس جنگ کو آزادی کی آخری جنگ سمجھ رہا تھا، اس لیے جو کچھ کرنا تھا اسی وقت کر گزرنا چاہتا تھا۔ مرنا مقدر ہے تو مر چلو، یہی وقت کا تقاضا تھا۔ اگر موقع کھو دیا تو دوبارہ ایسا وقت نہیں آئے گا۔ ابھے کمار گاندھی جی کے طرز زندگی سے دل و جان سے متاثر تھا۔ اس کے اعتماد میں ذرا
بھی تذبذب نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ عدم تشدد سے ہی گاندھی جی تن تنہا ہندوستان کو آزادی دلا سکتے ہیں۔ اگر اس راستے پر چل کر ہندوستان آزادی حاصل کرے گا تو دنیا کے پچھڑے، پسماندہ اور غلام لوگوں کے لیے یہ امید کی ایک کرن ہوگی۔ انہیں بھی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا موقع اور طاقت ملے گی۔ اسی طریقہ کار سے دنیا کے ممالک امن و شانتی اور سماجی برابری کا حق حاصل کر سکیں گے، اور ساری دنیا جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کے شکنجے سے آزادی حاصل کر سکے گی اور امن و سکون اور ہم آہنگی کے دور میں داخل ہوگی۔ سارا ماحول انسانیت بھائی چارے کے نئے مذہب کے لیے تیار تھا۔ مغربی دنیا تشدد کی خباثت میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی اور ہندوستان ان چالوں سے کسی طرح نجات حاصل کر سکتا تھا۔ اگر قوم خود خباثت میں ملوث ہو تو پھر دنیا کو کس طرح بچا سکتی تھی؟ گاندھی جی فقید المثال اور غیر معمولی قوت والی شخصیت تھے۔ وہی اس دکھی اور جنگ کی ماری دنیا کو امن کا راستہ دکھا سکتے تھے۔ یہ تحریک نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے لیے معنی خیز بن گئی تھی۔ ابھے کمار انہی نظریات پر چل رہا تھا اور محنت و مشقت سے عدم تشدد پر مضبوطی سے ڈٹا ہوا تھا۔ لیکن جب سے یہ تحریک کسی ایک پارٹی سے منسلک تھی، جیسا کہ 1940 کے انفرادی ستیہ گرہ میں ہوا تھا، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ عوامی بغاوت تھی۔ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ ایک پارٹی جو ہتھیاروں کے ذریعے انقلاب لانا چاہتی ہے، وہ بھی اس تحریک میں کود پڑی تھی، جو لوگوں کو گورنمنٹ خزانہ لوٹنے، ہتھیاروں کے ذخیرے پر قبضہ کرنے، ریلوے لائن اور پلوں کو اڑانے پر اکسا رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ جابر حکمرانوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ قریب پاس کے منصوبے جو گاندھی جی کی تعلیمات سے متاثر تھے، وہ عدم تشدد کی سرگرمیوں پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن ایسے بہت سے دوسرے علاقے بھی تھے جہاں ہتھیاروں کے زور پر انہوں نے مورچہ سنبھال رکھا تھا۔ پولیس اور ملٹری ایسے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر رہی تھی اور روزانہ ان پر شکنجہ کس رہی تھی تاکہ باغیوں کی طاقت کچل سکے۔ ان کے پاس مشین گنیں تھیں اور معمولی مدافعت پر بھی عوام کو بھون ڈالنے کا ان کے پاس آرڈر تھا۔ دراصل اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر کے ان کی ہمت پست کرنا تھا۔ ہندوستان میں اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے برطانیہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اس طرح سے وہ جنگ کی بلا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ عوام کا جذبہ ٹوٹ جائے گا تو لوگ انتشار کا شکار ہو جائیں گے، وہ حاوی ہو جائیں گے اور بازی مار لے جائیں گے۔ باب 20واں۔ گھوگری گاؤں ہیجان اور جوش سے بھرا ہوا تھا۔ دراصل یہ ترقی پسند گاؤں تھا اور سیاسی طور پر بڑا بیدار تھا اور اب انقلاب کے جذبے سے سرشار تھا۔ پورا گاؤں جس کی آبادی تقریباً 2500 نفوس پر مشتمل تھی، کرو یا مرو کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ گھوگری گاؤں میں ایک پولیس اسٹیشن، ایک پوسٹ آفس، ایک پرائمری اسکول کے علاوہ دیگر سہولیات بھی مہیا تھیں، لیکن قومی بیداری کے معاملے میں وہ دوسرے تحصیلوں اور ضلع ہیڈ کوارٹر سے بہت آگے تھا۔ علاقے کے لیڈرز گاؤں پر اچھا اثر رکھتے تھے۔ کچھ پٹیل، پٹواری اور 5-6 دوسرے لوگ تھے جن پر لوگوں کا بھروسہ نہیں تھا۔ گاؤں میں ایک گھر بھی ایسا نہ تھا جہاں قومی جھنڈا نہیں لہرایا جاتا، اور ان کے گھروں میں گاندھی جی کی تصویر موجود نہ تھی۔ گاؤں میں میوزک پارٹی تھی جو موسیقی پر قومی ترانے اور دیش بھکتی نظمیں اور گیت گاتی تھی۔ ان کے پاس ہارمونیم، طبلہ، تانبورا اور منجیرا تھا۔ دوسرے گاؤں کی طرح گھوگری کے لوگ بھی بابا مانو داس کے بھکت تھے۔ بابا مانو داس اس علاقے میں ایک سنت کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ خدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انسانیت کی خدمت کا درس دیتے تھے۔ سوامی وویکانند کی طرح ان کا بھی یقین تھا کہ بنی نوع انسان کے دلوں میں اپنی دائمی جگہ بنانا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ خدا پر یقین رکھو اور انسان کی خدمت کرو۔ وہ جب حمدیہ کلام کھنجری کے ساتھ گاتے تھے تو سامعین جھوم اٹھتے اور ناچنے لگتے تھے۔ اس گیت کے الفاظ اور معنی اتنے آسان تھے کہ سننے والوں کے دلوں میں سیدھے اتر جاتے تھے۔ بابا مانو داس کا عقیدہ تھا کہ ایثار و قربانی کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ ان کے پیروکار پیشانی پر سندل لگاتے تھے۔ وہ کبھی تنہا یا بیکار بیٹھے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ عام لوگوں کے درمیان جاتے اور انہیں جھاڑو، دوائیں، سلیٹ، پینسل دے کر گاؤں کی صاف صفائی کی تعلیم دیتے تھے۔
وہ بیماروں کی تیمارداری کرتے اور تعلیم کا پرچار کرتے تھے۔ ابھے کمار کی طرح بابا مانو داس بھی گاندھی جی پر اٹوٹ عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ گاندھی جی بھگوان کے اوتار ہیں۔ وہ گیتا میں لکھے اس قول پر یقین رکھتے تھے کہ ہر دور میں بھگوان جنم لیتے ہیں تاکہ بھلائی کی حفاظت کریں اور برائی کا خاتمہ کر کے دھرم قائم کریں۔ بابا مانو داس ایک مرتبہ سیوا گرام گئے، وہاں انہوں نے خود گاندھی جی سے باتیں کی، لیکن بابا کبھی سیاست سے واسطہ نہیں رکھتے تھے، انہیں صرف تعمیری کاموں سے دلچسپی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کی سیوا اور ملک کی خدمت یا مذہبی خدمات دراصل اللہ کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ نئے زمانے کے مطابق وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن ان کی تقاریر ہمیشہ یہ غلط فہمی ختم کر دیتی تھی۔ ان کے وجدان و مشاہدے اور تجربات کے فوارے سے ان کے خیالات جیسے اچھال مارتے تھے۔ ان کا لہجہ نرم اور نازک تھا، وہ رحم دلی اور عز و انکساری کی تصویر تھی۔ جس نے بھی ان سے تعلق قائم کیا گویا وہ ان کا گرویدہ ہو گیا۔ اس علاقے میں لوگ انہیں خدا رسیدہ مانتے تھے۔ جمعرات کے دن بابا گھوگری گاؤں میں بھجن کیرتن کیا کرتے تھے۔ 9 بجے رات کو بھجن شروع ہوتا تھا۔ آس پاس کے 8-10 گاؤں کے سے کثیر تعداد میں لوگ اس سنت کو سننے کے لیے آتے تھے۔ کیا آدمی، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب شریک رہتے تھے۔ اس کے ایک روز پہلے گاؤں کے 3 کوس دور پولیس نے گولیاں چلائی تھی۔ فاگو نامی ایک کسان اس میں مر گیا تھا۔ یہ افواہ بھی پھیل رہی تھی کہ یہاں عورتوں کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ فضا مخدوش تھی اور مغموم بھی تھی۔ فاگو کی دردناک موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئی۔ فاگو بہت مشہور ہو گیا۔ وہ شریف اور نیک دل انسان تھا۔ وہ بابا کا معتقد اور ماننے والا تھا۔ گاؤں والے اس کی موت سے ششدر رہ گئے۔ اس کے باوجود گاؤں کے لوگ بابا کا بھجن سننے کے لیے امڑ پڑے تھے۔ وہ بابا کے بھکتی گیت سن کر اپنا غم بھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے درمیان فاگو کی بوڑھی ماں بھی تھی۔ وہ غم سے نڈھال تھی اور ضعیفی کی وجہ سے چلنے سے لاچار تھی، اس لیے اسے گاؤں کے 2 کسانوں کے کاندھوں پر لایا گیا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فاگو اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ انگریزی حکومت کو کوس رہی تھی کہ اس نے اس کے معصوم بیٹے کی جان لے لی تھی۔ جیسے ہی وہ بھجن منڈپ میں پہنچی، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگ کانا پھوسی کرنے لگے کہ فاگو کی ماں ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے اس بوڑھی ماں کو دیکھا تو کیا عورتیں کیا مرد اپنے آنسو نہ روک سکے۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوتی ہیں۔ بابا مانو داس نے جیسے ہی شہید بوڑھی ماں کو دیکھا تو احتراماً کھڑے ہو گئے، اسے ڈائس پر بلایا۔ بابا نے جھک کر اس کے پیر چھوئے۔ ماں، آپ بڑی نصیب والی ہو کہ آپ کے بیٹے نے ایک اچھے مقصد کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ آپ واقعی بہادر ماں ہو، بھگوان آپ کو سلامت رکھے۔ اس رات بابا مانو داس پورے موڈ میں تھے۔ سامعین مبہوت اور مسحور تھے۔ بابا جب کبھی حمدیہ کلام گاتے تھے تو خود کو فراموش کر دیتے تھے، لیکن اس رات وہ غیر معمولی حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ گا رہے تھے، ناچ رہے تھے جیسے کسی نے ان کو مسخر کر لیا ہو۔ زبردستی اور لرزہ خیز بول ان کے ہونٹوں سے نکل رہے تھے اور سامعین جھوم رہے تھے۔ انہوں نے سور داس کا مقبول نغمہ گایا، گردھاری، ہماری عزت کی حفاظت کرنا اور کم از کم اس وقت ہماری لاج رکھنا۔ ان کا دل پسیج رہا تھا۔ بابا گڑگڑا رہے تھے کہ اے بھگوان، اس مشکل گھڑی میں ہندوستان کی مدد کرنا۔ حکمرانوں کی ظلم کی چکی سے عوام بیزار تھے اور آوازاری کر رہے تھے، اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کر رہے تھے، اور عورتیں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھیں۔ جس طرح آپ نے دروپدی کی عزت بچائی اور اسے سب کے سامنے برہنہ ہونے سے بچا لیا، کورو راجاؤں کے دربار کا سارا منظر ان کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ جب ظلم و جبر کے ہاتھوں دروپدی کی شرم و غیرت کی دھجیاں اڑنے والی تھی اور وہ راجکمار ڈس شاسن کے ہاتھوں برہنہ ہو کر ذلیل اور رسوا ہونے والی تھی، اس کے 5 شوہر بے بسی کے ساتھ یہ سب دیکھ رہے تھے تو اس نے بھگوان کرشنا سے پرارتھنا کی تو وہ اس کی مدد کے لیے بھاگے آئے۔ اس لمحے بابا مانو داس دل خراش دعا کرتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ گانے لگے، اے بھگوان، میری غیرت کی بھی حفاظت کرنا، آپ کے سوا کون ہے جو میری حفاظت کرے گا۔ سارے سامعین ان کلمات کی گہرائیوں تک پہنچ گئے تھے جو جذبات سے لبریز تھے، اور سننے والے گویا جذبات کے سمندر میں موجزن تھے۔ وہ اپنے غم بھول گئے تھے اور اپنی رسوائیاں فراموش کر چکے تھے، یہاں تک کہ فاگو کی ماں بھی اپنے آنسو پوچھ چکی تھی اور گیت میں مست ہو گئی تھی۔
لوگوں کے مایوس دلوں میں دوبارہ حوصلہ آ گیا تھا۔ حالانکہ ان کے محبوب لیڈر گاندھی جی کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تنہا نہیں تھے۔ بھگوان خود ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ بھجنوں سے وہ بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ ایسے ہی پرکیف ماحول میں بابا مانو داس دوسرا بھجن شروع کر دیتے ہیں۔ تم کیوں سو رہے ہو او آسودہ اور بے خبر بچوں، جاگو انسانوں جاگو۔ سامعین محسوس کرتے کہ اچانک کسی نے جھنجھوڑ دیا ہے۔ وہ بیدار ہو جاتے، ایسا لگتا کہ بابا ان کو گھر کی طرف لے جاتے اور بھگوان کے درشن کراتے اور انہیں کام کرنے پر اکساتے۔ وہ بار بار دہراتے، تم کیوں سو رہے ہو آسودہ اور بے خبر بچوں، جاگو انسانوں جاگو۔ ان کی آواز ایسی لگتی کہ گویا پہاڑ سے کوئی جھرنا بہ رہا ہو۔ ان کی کھنجری ایسی بجتی گویا شیوا کا ڈھول بج رہا ہو۔ لوگ خواب غفلت سے جاگ جاتے اور مستعد ہو جاتے۔ بابا اپنا گیت جاری رکھتے، بیداری کی طرف آؤ۔ جیسے ایک دفعہ ادھر دھروا اور پرہلاد مست ہوئے تھے۔ دھروا امر ہو گیا اور پرہلاد بادشاہ بن گیا تھا۔ پھر وہ آگے کہتے، روح مقدس سفر پر ہے اور ہمارا جسم اس کا چھوٹا سا گھر ہے۔ اس سے وابستگی میں تم خود کو کیوں گنواتے ہو؟ مت بھولو کہ ایک مختصر رات کے لیے تمہیں وہاں آرام کرنا ہے، صبح ہوتے ہی تمہیں وہاں سے آگے بڑھ جانا ہے۔ آخری نظم جو انہوں نے گائی وہ بھیروی راگ میں سنت انند دھن کی تھی۔ اب ہم امر ہو گئے ہیں، ہم مر نہیں سکتے۔ آخر میں انہوں نے رام دھن گائی اور سامعین سے اسے دہرانے کے لیے کہا، رگھوپتی راگھو راجا رام پتیت پاون سیتا رام۔ سارے سامعین اس بند کو مل کر گاتے تھے۔ بھکتی سنگیت کے ساتھ 4 گھنٹے تک گیت بجتا رہا اور سارے بدن میں جھرجھری پیدا کرتا رہا اور جذبات کو بھڑکاتا رہا۔ گاؤں واسیوں کے گلے رند گئے تھے، پھر بھی وہ رام دھن کورس میں گاتے رہے۔ یہ سلسلہ آدھا گھنٹے تک چلتے رہا۔ منٹوں میں ماحول بن گیا۔ منجیرا، کھنجڑی، مردنگ ماحول گرماتے رہے۔ سامعین موسیقی کی تھاپ پر تالیاں بجاتے رہے۔ وہ مسرت بھرے لمحے کچھ پل کے لیے ہی صحیح، مگر لوگ سب کچھ فراموش کر گئے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور انہیں کہاں جانا ہے۔ وہ اپنے آس پاس کو بھی بھول گئے۔ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اور صرف بابا مانو داس ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ بابا جب گاتے تھے تو اپنی آنکھیں مون لیتے تھے۔ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان کے کھچڑی بال، پھولوں کا ہار، گلے میں پڑا منکا اور فقیروں کی طرح گلے میں زعفرانی رنگ کا رومال سب کو نظر آتا تھا۔ وہ محسوس کرتے تھے گویا بابا کی شکل میں وہ اپنے مستقبل کا سپنا دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی لوگ مل کر گانا ختم کرتے، بھگوان کرشنا کی جے، راجا رام کی جے، بھارت ماتا کی جے کے نعرے اس زور سے لگائے جیسے آسمان میں شگاف پڑ جائے گا۔ وہاں موجود لوگوں نے بابا کو کبھی زور شور سے گاتے نہیں سنا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے اور مسرور ہو رہے تھے کہ صبح سویرے کسان اپنے گھر پہنچے بھی نہیں تھے کہ انہوں نے سنا کہ پروگرام کے 1 گھنٹے بعد پولیس اور ملٹری نے گھوگری گاؤں پر دھاوا بول دیا ہے اور بابا مانو داس کو گرفتار کر لیا ہے اور انہیں ایک چھکڑے میں بٹھا کر ضلع جیل بھیج دیا گیا ہے۔ باب 21۔ بابا مانو داس کی اچانک گرفتاری سے لوگوں کو سخت صدمہ ہوا اور وہ مشتعل ہو گئے۔ 1 دن قبل فاگو کو گولی مار کر شہید کیا گیا اور اب بابا کو گرفتار کر لیا گیا۔ گورنمنٹ کے پاس کوئی قانون اور ضابطہ نہیں رہ گیا تھا۔ لوگ کب تک ان کے مطیع و فرما بردار بن کر رہ سکتے تھے؟ دکھ ہے ان پر اگر وہ اب بھی یوں ہی خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہے۔ جاگو دوستوں اور کچھ کر گزرو، کرو یا مرو۔ گوگری کے نوجوان متحد ہو چکے تھے۔ گاؤں کے ریونیو آفیسر پٹیل کی کوشش تھی کہ یہ لوگ کسی طرح کی بھی کوئی حرکت نہ کریں۔ گاؤں میں مذہبی پروگراموں کی کرتا دھرتا برہمن بھی احتیاط برتنے کی ہدایت کرتے تھے۔ وہ ایک بزرگ نوجوانوں کو جوخم بھرا کام کرنے سے باز رکھ رہے تھے۔ وقت نازک تھا، بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن نوجوان کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، کون پرواہ کرتا ہے، مرنا تو طے ہے، پھر اس راہ میں کیوں نہیں؟ کم از کم کچھ لوگ یہ تو یاد کریں گے کہ انہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان بھی نشاور کر دی۔ نوجوانوں کے اس حوصلے کے آگے پٹیل برہمن اور بزرگ خاموش ہو گئے۔ ابھے کمار گھوگری گاؤں سے 7 کلومیٹر دوری پر تھا۔
اسے جب معلوم ہوا کہ گھوگری گاؤں کے لوگ بابا مانو داس کی گرفتاری پر بھڑک گئے تھے تو اس نے دین بندھو سے کہا ہمیں گھوگری جانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر ہم وہاں رہیں، لیکن ممکن ہے پولیس اور ملٹری نے اسے گھیر رکھا ہو تو ہم گرفتاری سے بچ نہیں سکیں، پھر ہم موت کے پنجے میں کیوں جائیں؟ لوگ تمہیں تلاش کرنے میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے ہیں۔ دین بندھو نے کہا جانے دو، اگر گھوگری کے لوگ مشتعل ہو گئے تو پھر ایک بڑے سانحہ کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، ہمیں انہیں خاموش کرنا ضروری ہے، ان کی توانائی اور طاقت کو ہمیں صحیح سمت میں موڑنا ہے، ابھے کمار نے کہا۔ ابھے کمار کو گھر سے نکلے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ داڑھی بنواتا، اس لیے اس کی داڑھی بڑھ گئی تھی، اور جب سے اس نے سنا تھا کہ پولیس اسے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو اس نے جان بوجھ کر داڑھی بڑھانی شروع کر دی تھی۔ اس کا رنگ گورا اور وہ لہیم شہیم تھا، اس لیے وہ کالی داڑھی میں نوجوان سادھو کی طرح نظر آتا تھا۔ گھوگری کے لوگوں نے اس کا دل سے خیر مقدم کیا۔ جب وہ گاؤں میں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ پولیس بابا مانو داس کے ہمراہ کچھ گھنٹے قبل ہی یہاں سے روانہ ہو گئی تھی، لیکن لوکل اسٹیشن ہاؤس آفیسر گاؤں میں موجود تھا، اس کے ساتھ سرکل انسپکٹر بابو رام بھی تھا۔ اس تھانے کے تحت صرف 8 پولیس کانسٹیبل تھے۔ جب سرکل انسپکٹر نے دیکھا کہ گھوگری میں لوگ مضطرب اور بے چین ہیں تو اس نے مزید فورس کے لیے کانسٹیبل کو ضلع ہیڈ کوارٹر روانہ کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے سب ڈویژنل مجسٹریٹ کو گھوگری جانے کا حکم دیا۔ مجسٹریٹ ایک تحصیلدار اور 2 چپراسی کے ہمراہ آئے، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں آرام کے لیے چلے گئے اور پولیس فورس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ باب 22۔ گھوگری کے 10-12 معزز شہریوں نے ابھے کمار اور دین بندھو سے ملاقات کی۔ گاؤں کے مکھیا نے کہا ابھے ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں، اگر تم ہمیں کہو کہ جلتی آگ میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، ہم تو تیار ہیں۔ کیوں سوما؟ اس نے ایک گاؤں واسی کو مخاطب ہو کر کہا۔ سوما نے کہا ہاں ہاں ہم تیار ہیں۔ پھر باری باری سب نے حامی بھری۔ ہمیں یوں ہی آگ میں کودنا نہیں ہے، ابھے نے کہا، ہمیں انقلاب کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اگر انقلاب کے لیے آگ میں کودنے کی ضرورت پڑی تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ نہیں، مکھیا نے دخل اندازی کی اور کہا ہم برٹش گورنمنٹ کو آگ لگا دیں گے، اگر ضرورت پڑی تو خود کو بھی آگ کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے غریب فاگو کو مار ڈالا اور دوسرے دن ہماری عورتوں کی بے عزتی کی، اب ہمارے بابا مانو داس کو گرفتار کر کے لے گئے، کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں۔ بے شک تم چوڑیاں نہیں پہنی، تم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں، ابھے کمار نے کہا، تم یوں ہی بے یار و مددگار نہیں رہ سکتے، تمہیں مدافعت کرنی چاہیے، تمہیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے گورنمنٹ مخلوص ہو جائے۔ ہم نے پولیس اسٹیشن پر قبضہ کرنے کا عزم کر لیا ہے، اگر پولیس نے مجبور کیا ہم اس کو آگ کے حوالے کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ تم پولیس تھانے میں گورنمنٹ کاغذات کو نظر آتش کرو، لیکن بلڈنگ کو نقصان مت پہنچاؤ کیونکہ اس میں پولیس والے زندہ جل کر مر جائیں گے، ابھے کمار نے کہا۔ اس سے کیا؟ سوما نے کڑک کر کہا، انہوں نے بے قصور فاگو کو جان سے مار دیا اور انہوں نے بابا کو جیل میں ٹھوس دیا، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ صرف پوجا کرتے تھے، بھگوان کے گنگان کرتے تھے، اس حکومت میں کیا یہ سب کو کرنا جرم ہے؟ نہیں، یہ سب اب نہیں چلے گا، اب جب تک پولیس ان سب سے باز نہیں رہتی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس طرح بدلہ نہیں لے سکو گے، اگر تم صحیح معنوں میں گاندھی جی کے پیروکار ہو تو تمہیں سرکاری کاغذات کو جلانا ہوگا۔ تم پولیس والوں سے کہو کہ وہ اپنے یونیفارم تمہارے حوالے کر دیں، تم انہیں نظر آتش کر دو، کیونکہ یہ تمام چیزیں برٹش گورنمنٹ کی علامتیں ہیں۔ پھر تم اپنا قومی جھنڈا ان تھانوں پر لہرا دو، اس طرح تمہاری فتح ہوگی اور اس طرح تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر تم صرف 1 گھنٹے کے لیے پولیس تھانوں کو اپنی تحویل میں کر لو تو اپنا اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، پھر وہ تم پر گن اور بندوق تان دیں گے اور جو سراسر گنڈا گردی اور لوٹ ہوگی، کیونکہ تھانے پر تمہارا قبضہ ہوگا اور وہ تھانے پر قبضہ کے لیے اپنی اخلاقی حق سے محروم ہو جائیں گے۔ ابھے نے تفصیل سے سب کچھ سمجھایا، بعض تو سمجھ گئے اور بعض کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ سوما نے پوچھا اگر پولیس نے مداخلت کی تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، وہ مداخلت کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان سب کے باوجود تمہیں آگے بڑھنا ہے اور پولیس تھانے پر قبضہ کرنا ہے۔ وہ تم پر گولیاں برسائیں گے، تمہارے لوگ مارے جائیں گے یا زخمی ہوں گے، تمہیں ان سب کو نظر انداز کرنا ہوگا۔
لیکن اگر ایک مرتبہ تم نے تھانے پر قبضہ کر لیا، سمجھ لو کہ تم جیت گئے اور تمہاری ساری قربانیاں وصول ہو گئی۔ اگر احتجاج کرنے والے خاموش رہے تو تمہاری کامیابی یقینی ہے۔ جب پولیس والے تمہارے عزائم دیکھیں گے تو خود بخود اپنی بندوقیں اور ہتھیار ڈال دیں گے۔ جو ہندوستانی ولایت والوں کی غلامی کر رہے ہیں، اگر ان کا دل بھی پگھل جائے تو غور کرو کہ یہ ولایتی کس طرح ہندوستان پر حکومت کر سکیں گے۔ عدم تشدد کے ذریعے دراصل ایسا ہی انقلاب آ سکتا ہے۔ ابھے، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، مکھیا نے کہا، لیکن اگر پولیس جنگ پر آمادہ ہوئی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عوام زبردست جوش میں ہے، ان پر کنٹرول کرنا محال نظر آ رہا ہے۔ پھر بھی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں گاندھی جی کے جھنڈے کو کبھی نیچے گرنے نہیں دوں گا۔ نہیں نہیں ابے، تم ہمارے ساتھ مت آؤ۔ گھوگری کے عوام بھی اس کام کے لیے کافی ہیں۔ اپنے گاؤں کی حفاظت کے لیے ہم تمہاری جان کو جوخم میں نہیں ڈال سکتے۔ مکھیا نے ابھے کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ تم تمام لوگوں نے مکھیا کی حامی بنی۔ خطرے کی کیا بات ہے؟ ابھے نے کہا، ہمیں ایک چانس لے کر دیکھنا چاہیے۔ جب پورا ملک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے تو کون خطرے سے باہر ہے؟ یہ تو سب ٹھیک ہے، سما نے کہا، لیکن اگر تمہاری جان کو کچھ ہو گیا تو گھوگری گاؤں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکے گا۔ ہم نے تمہاری ہدایتوں پر عمل کیا ہے، اب تم ہماری یہ بات مان لو۔ تم یہاں سے نکل چلو، سونا گھاٹ کی طرف سے تم چلے جاؤ۔ ہم تمہیں کچھ آٹا اور کچھ چاول دے دیتے ہیں، تم کسی غار میں بیٹھ کر کھا لینا، پکا لینا۔ سوما، تم نے بالکل ٹھیک کہا، مکھیا نے کہا۔ ابھے، تم اور دین بندھو جتنی جلدی یہاں سے جاؤ گے تو ہمیں اتنا ذہنی سکون میسر آئے گا۔ قبل اس کے کہ ابھے اس تجویز کی مخالفت کرتا، ایک کارکن نے کھانے کی چیزوں سے بھرے 2 تھیلے اور 2 کھچر لا دیے۔ اس کو اور دین بندھو کو گاؤں کے باہر کر دیا کہ مبادا وہ پولیس کے ہاتھ سے نہ لگ جائے۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ آج آپ نے 18 تا 22 ابواب سماعت فرمائے۔ آئندہ ہفتے جنگ آزادی کی کہانی پر مبنی ناول آتش فشاں کے اگلے ابواب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اصطلاحی معنوں میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، یعنی انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کا انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد ایک خاص انداز میں ترتیب کے ساتھ کہانی کی شکل میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ اسی طرح کسی انگریزی زبان کے ناول کو اردو کے پیرائے میں ڈھالنا میرے نزدیک ناول لکھنے سے بھی دشوار اور مشکل کام ہے، کیونکہ اس کام میں اصل ناول کی روح، اس کے پس منظر اور اس کے کرداروں سے رونما ہونے والے جذبات کے ساتھ انصاف کرنا اہم اور اولین فریضہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کا ناول آتش فشاں اس فریضے کی نظیر اور حب الوطنی کے پاکیزہ جذبات کا شاہد ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آنا، دوبارہ گھر میں حادثے کی وجہ سے گھر میں ہی قید ہونا، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ اور اس کام کا بھارت چھوڑو تحریک کے بالکل 75ویں سال پر مکمل ہونا بھی صرف اتفاق نہیں، آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ابھے جو 1974 سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، آج ابھے ان کے اندر سے کسی آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کی طرح باہر پھوٹ پڑا۔ اظہر حیات صاحب کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ میں پسند کیے گئے۔ بحیثیت معلم شاگردوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ رہا۔ پرانے زمانے کے استادوں کی طرح وہ صرف استاد ہی نہیں رہے، مرشدوں والی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ناول بس ان کے اسی صلاحیت کا آئینہ ہے، اور اس آئینے کے سامنے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اظہر حیات صاحب کے مرید کی شکل میں خود کو پاتا ہوں۔